والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین آئے، دونوں فرشتوں کو بٹھایا، کہا جھگڑنے کی ضرورت نہیں، سنو یہ بندہ توبے کی طرف سے اپنے گھر سے نکل چکا تھا، اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا، راستے کو ناپا جائے گا، جدھر کا راستہ زیادہ نکلے گا ادھر والے فرشتے اس کو لے کر چلے جائیں گے۔ اگر یہ چلتے چلتے اللہ والوں کے قریب ہو چکا ہوگا تو جنت والے اسے لے کر جائیں گے، اور اگر اللہ والوں سے دور ہوگا تو جہنم والے اس کو لے کر جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے زمین کو سمیٹ دی۔ سنو، کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کی یہ رائے، حضرت جبرائیل امین کا یہ فیصلہ تمام فرشتوں نے قبول کیا، اس کا راستہ ناپا گیا۔ اللہ کو یہ اللہ اتنا پسند آیا کہ میرا بندہ میرے خاطر توبہ کرنے کے لیے میرے قریب آ رہا تھا، اللہ نے زمین کو سمیٹ دی۔ جب راستہ ناپا گیا ایک بارش زیادہ نکلی اور ادھر سے ایک بارش کم نکلی، وہ جنت والے اللہ والوں کی طرف ایک بالش بڑھ چکا تھا، ادھر سے ایک بالش زیادہ ہو چکا تھا، تو ادھر کا راستہ کم ہو جاتا ہے، ادھر کا راستہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جنت والے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، اس کی روح کو لے کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دیکھو اگر انسان صحیح معنی میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو پسند کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں وہ آنکھوں کے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، توبے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ توبہ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور سنو حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کرنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ دے رہا ہے، اس مبارک مہینے میں ذرا ذرا سی نیکی کریں گے اللہ کو بڑا پیار آ جائے گا۔ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، ایسا مبارک مہینہ جس کا اول حصہ رحمت ہی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے خلاصی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ 10 دن میرے دوستو رحمت والا بنا دیا، اللہ کی رحمت ہوگی ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی ہم روزہ رکھیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی ہم تلاوت کریں گے، اللہ کی رحمت ہوگی ہم ذکر کریں گے، اللہ کی رحمت ہوگی ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اس لیے مکمل یہ 10 دن کے اندر میں اللہ کی رحمت کو لوٹ کر اپنے اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ مغفرت کا عام اعلان کرتے ہیں کہ بندو جتنا بڑا گناہ لائے ہو لے کر آؤ، میرے سامنے رو لو، گر گرا لو، تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دو۔ ہاں، اور کہا کہ سنو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرے کہ میری آخرت بڑھیا ہو جائے، میری جنت بن جائے، اللہ میری آخرت کو بہترین بنا دے، اس کے لیے کوشش بھی کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان کی حالت میں کوشش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش قابل تعریف ہے، وہ میں ان کو قبول کر لیتا ہوں، ان کی کوشش کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارو، یہ مبارک مہینہ اللہ کے نبی نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما
وما تأخر، کہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ میں، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہاں رک کر ایک بات سنو، گناہ کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 4 درجے۔ 4 درجے سنو۔ آپ کہیں گے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، روزہ رکھ لو۔ دیکھو، ایک گناہ ہے معصیت، جو بڑے بڑے گناہ، جیسے شرک کرنا بہت بڑا گناہ، کسی پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ، کسی کی زمین ہڑپ لینا بہت بڑا گناہ، کسی کی عزت کی آبروریزی کرنا بہت بڑا گناہ، کسی کی حق تلفی کرنا کبیرہ گناہ، سود کھانا کبیرہ گناہ، رشوت لینا کبیرہ گناہ، شراب کا پینا کبیرہ گناہ، زنا کا کرنا کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن کو معصیات کہا جاتا ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہے جس کو سیئات کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 4 کا ذکر ہے۔ ایک گناہ وہ ہے جن کو معاصی کہا جاتا ہے، ایک گناہ وہ ہے جن کو سیئات کہا جاتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جن کو خطا کہا جاتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جن کو ذنب کہا جاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ذنب کے معنی چھوٹا چھوٹا گناہ، جتنے چھوٹے گناہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیک عمل کی وجہ سے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اگر کسی کی زمین کو ہڑپ کر رکھا ہے، اس کی زمین کو واپس کر اور اللہ سے توبہ کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ شرابی ہے، شراب کو چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرے دوستو سنو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد کے اندر خطبہ دینے کے لیے اٹھے۔ آپ جب خطبے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے، جب پہلے پر آپ قدم رکھے تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھے تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھے تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس حالات کو نوٹ کرنے لگے کہ نبی تو اس سے پہلے بھی خطبہ دیا کرتے تھے، مگر آپ جس طرح خطبہ دینے کے لیے آمین 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 کہنے لگے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آئی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار خطبہ دیا ہے، مگر آج جب خطبہ دینے کے لیے آپ اٹھے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے پر بھی آپ نے آمین کہا، دوسرے پر بھی آمین کہا، تیسرے پر بھی آمین کہا، یہ بار بار آمین کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، جب میں پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، آنے کے بعد جبرائیل امین نے 3 بددعائیں دی، اور تینوں بددعا پر میں نے آمین کہی ہے۔ اولاً بددعا دینے والا حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا بددعا کوئی کم نہیں تھا۔ اس پر رسول اکرم کی آمین نے اس بددعا کو اور سخت بنا دی ہے۔ کہا کہ جب پہلے پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے نبی اکرم کا نام لیا جائے اور وہ نبی پر درود نہ پڑھے، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت سے مسلمان ہیں، مہینوں گزر جاتا ہے درود نہیں پڑھتے ہیں، ہفتوں گزر جاتا ہے درود نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم درود نہیں پڑھتے ہیں۔ صرف جو نمازی ہیں وہ درود پڑھتے ہیں، مگر بے نمازی حضرات کبھی درود نہیں پڑھتے ہیں۔ بتاؤ ان کا عالم کیا ہوگا؟ درود شریف ایک افضل عمل ہے۔
رمضان کے مہینے میں درود شریف کا ہم اہتمام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر 3 حق ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول مانے، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ نبی سے سچی محبت اور عقیدت رکھے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ نبی پر کثرت سے درود پڑھے۔ جو شخص نبی پر درود نہیں پڑھتا وہ شخص بخیل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت بخیل، کہ جنت میں بخیل شخص داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ارادہ کرے روزانہ درود شریف پڑھیں گے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اپنے معمول کے اندر میں کم سے کم 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ درود شریف بھی ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ جتنا درود پڑھیں گے اتنا درجہ بلند ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمت نازل کرتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ جب ایک دفعہ پڑھنے کا یہ عالم ہے رمضان کے مہینے میں، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، ایک دفعہ پڑھنے پر 70 دفعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے درود پڑھنا ہے انشاءاللہ، درود میں کبھی کمی کرنا نہیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت میں کبھی عصر کے بعد پڑھ لو، روزہ تو رہے گا، کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ پر اگر درود نہیں پڑھو گے جبرائیل امین کی بددعا میں شامل ہو جاؤ گے، کیونکہ جبرائیل امین کی بددعا ہے ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ شخص درود میں پڑھے۔ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا سنو، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، جبرائیل نبی نے بددعا دی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ نبی کی حضرت جبرائیل کی بددعا میں کوئی تردد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر رسول اللہ کی آمین نے اسے اور سخت بنا دیا ہے۔ اس لیے اگر گھر کے اندر ماں باپ بوڑھے ہیں، بڑھاپے کے حالت میں پہنچ گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرنا ہے، پیار و محبت کا معاملہ کرنا ہے، ان کی دعائیں لینی ہے، ان کی خدمت کا معاملہ کرنا ہے۔ میرے یاروں میرے عزیزوں، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تھوڑا دیر ان کے پاس وقت نکال کر بیٹھ کر بھلے ان کی بات اچھی لگے یا نہ لگے، باپ کو چاہتا ہے میرا بیٹا بیٹھ کر تھوڑی دیر مجھ سے بات کرے، مگر بیٹا اتنا نافرمان بن جاتا ہے ابو کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات کو سنے۔ میرے عزیزوں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ حضرت مولانا عتیق الرحمان آنے والے ہیں، سنو۔ ایک باپ بڑھاپے کے حالت میں اپنے بچے سے کہنے لگا کہ بیٹا، باپ بڑھاپے کے حالت میں تا زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی، ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، تو بوڑھا باپ اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹا کہا کہ ابو کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ ابو وہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ ارے ابو کوا ہے، بار بار کہتا ہوں کیوں پوچھتے ہیں بار بار؟ کوا ہے کوا۔ ذرا زور سے چیخ کر جھڑک کر اپنے ابو کو جواب دیا۔ باپ کہا کہ بیٹا گھر کے اندر جا، ایک ڈائری لے کر آ، میرے سراغ ایک ڈائری رکھا ہے، وہ ڈائری لے کر آ۔ بچہ گیا، وہ ڈائری اٹھا کر لے کر آیا، کہا کہ اس کا پیج کھول۔ جب کھولا تو اس میں دیکھتا ہے کہ فلانے وقت میں میرا بچہ، فلانے وقت میں جب میرا بچہ چھوٹا تھا، اسی جگہ بیٹھ کر کوے کے مالک نے سوال جواب دیا ہے۔ آج اگر بڑھاپے میں 2-4 دفعہ پوچھتا ہوں تو بیٹا غصہ اور ناراض ہو جاتا ہے، جھڑک کر بات کرتا ہے۔ میرے یاروں نہیں، اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے ہمیں حسن سلوک کرنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہو جائے، برباد ہو جائے جو بڑھاپے کے عالم میں ماں باپ کو پائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے۔
یہاں رک کر میں بھی ایک اور بات کہہ دوں، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بڑھاپے کے عالم میں اپنے بچوں کا بھی خیال کریں۔ غلطی دونوں طرف سے بھی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کو میں نے دعا کرتے سنا کہ اللہ بڑھاپے کی حالت میں اولادوں کی نافرمانی سے ہماری حفاظت، آمین۔ بڑھاپے کی حالت میں اولادوں کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے بچوں کو پالا پوسا، ان کی تربیت کی، انہیں پیار محبت دے کر اتنا بڑا کیا۔ ایک وقت تھا کہ جب بچہ گرتا تھا ہم اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ہر آدمی بچے کو گرا کر، اتنے سخت بھی مت بنو، اتنے چڑے بھی مت بنو، اخلاق کا برتاؤ کرو تاکہ آپس میں وہ نوبت، اخلاق کا برتاؤ کرو تاکہ آپس میں وہ نوبت نہ آئے کہ آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کریں۔ اس ضرورت ہے۔ تیسری بددعا حضرت جبرائیل امین نبی کیا ہلاک رمضان ملا، 80 سال ملی، 80 دفعہ سے رمضان ملا ہے۔ اللہ پاک پھر ہمارے حال پر رحم و کرم کھا کر اللہ پاک پھر ہمارے حال پر رحم و کرم کھا کر اللہ رمضان دے رہے ہیں۔ ارادہ کریں انشاءاللہ رمضان کی قدر کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آؤ گناہ کیے ہو آؤ اللہ کی رحمت کو لوٹ لو، معافی مانگو، توبہ کرو۔ اللہ رمضان کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ جتنا بھی گناہ کیے ہو اللہ کے دربار میں آؤ، جھکو، صحیح معنی میں توبہ کر لو۔ توبے کی 3 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو، دوسرا شرط یہ ہے کہ اس پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ، تیسرا شرط یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کر لو۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر توبہ کرو گے تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی، اللہ اس کے ساتھ ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، حضرت جبرائیل امین کے بددعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہو آمین۔